بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الکریم المکین الحلیم الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام عزت مآب پروفیسر محمد جمیل صاحب اور معزز شرکاء حاضرین محفل، اللہ رب العزت کا بے حد لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں آج ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شب نصیب فرمائی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو نزول قرآن کے سبب سے عظیم مرتبہ، عظیم شان عطا کی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ربیع الاول شریف کو صاحب قرآن کی تشریف آوری کے باعث سارے مہینوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت اور انفرادیت عطا فرمائی۔ بلا شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ پاک کا احسان عظیم ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سارے مل کر بھی قرآن مجید کی کسی ایک کلمہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے باعث رمضان المبارک پورے مہینے کو فضیلت و عظمت سے ہمکنار فرمایا۔ اس کی ایک ایک شب میں اللہ پاک نے نزول رحمت فرمائی، بخشش اتاری، مغفرت اتاری اور جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ پاک نے لاکھوں کروڑوں گناہگاران امت کی بخشش فرما دی۔ تو دیکھنا چاہیے کہ وہ عظیم نعمت قرآن مجید ہمیں کس کے ذریعے سے ملی، کس واسطے سے ملی۔ جس واسطے سے ملی ہے اس واسطہ عظیم کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پوری انسانیت کو رشد و ہدایت اور قرآن مجید کی عظیم دولت اور نعمت جس دہلیز سے ملی ہے اس کا نام ہے دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبب سے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سے اہمیت، اسی طرح سے فضیلت، اسی طرح سے نمایاں شان نصیب ہو جاتی ہے جس طرح اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کو عطا فرمائی۔ بلکہ
رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت چونکہ نزول قرآن کے سبب سے ہے، تو یقیناً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آپ کے تو قلب اطہر پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، یعنی دونوں نعمتیں یہاں جمع ہیں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نزول قرآن حضور کے سینہ اقدس، حضور کے قلب اطہر پر ہوا ہے، لہذا اگر مہینہ فضیلت پا رہا ہے، رمضان المبارک کو عظمت مل رہی ہے، تو اس ہستی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جن کے سینہ اقدس پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اسی نسبت سے پھر وہ ہستی جس مہینے میں آئی ہے، اسی لحاظ سے اس مہینے کی فضیل و عظمت کا پھر کوئی کنارہ نہ رہا۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ پاک نے ہمیں آج ماہ ربیع الاول کی پہلی شب نصیب فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پورے مہینے کو تسک و احتشام کے ساتھ، احترام اور تقدس کے ساتھ اور استقبال کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب، حضور کی تعظیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق برآمد فرمائے۔ اور محافل کا سلسلہ اس سلسلے میں ایک عظیم ذریعہ اور واسطہ ہے۔ یہ مہینہ زیادہ حقدار ہے کہ اس مہینے کی ہر شب کو، ہر دن کو، ہر صبح اور ہر شام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی شان بیان کی جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، حضور کے حسن مبارک کے حوالے سے، حضور کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، حضور کی بعثت کے حوالے سے، جملہ تعلیمات ہر پہلو سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تعلیمات کو امت تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ حاضرین محترم، میں نے سورہ والضحیٰ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان اور یہ مقام عطا کیا ہے کہ خود اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اور کل بندگان خدا اللہ کی رضا مانگتے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ واحد مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید دیگر مقامات پر بھی اس پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اس پہلو کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں، اللہ حضور کی خوشنودی چاہتا ہے۔ میدان بدر میں اللہ پاک نے فرشتوں کو اتارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 صحابہ حضور کے، ان کے لیے اللہ کے حضور دعا کی، مدد مانگی، اللہ سے فتح مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ اے محبوب، یہ تیری خوشی کی خاطر ہم 3000 ملائکہ اتار رہے ہیں، تیری خوشی کی خاطر 3000 ملائکہ اتار رہے ہیں، 5000 ملائکہ اتار رہے ہیں۔ اسی طرح جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو دل میں یہ خواہش اور آرزو پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف مقرر فرما دے۔ یہ خواہش عین نماز کے اندر ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس خواہش کے ساتھ آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھاتے ہیں،
بار بار سر انور اٹھاتی ہیں اور یہ خواہش و آرزو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے منہ کدھر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف. خواہش و آرزو یہ ہے کہ اے اللہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کے کو بنا دے. تو یہ نماز میں آرزو ہو رہی ہے. اللہ پاک نے نماز کے اندر ہی وحی اتار دی اور وحی بھی ان کلمات کے ساتھ اتاری. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا ہم آپ کو ضرور ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر آپ چاہتے ہیں، جدھر آپ چاہتے ہیں. اور اس پورے مضمون کو اللہ پاک نے اس انداز سے بیان فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آپ کے چہرہ اقدس کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا پلٹنا دیکھ رہے ہیں. قد نرا، یہ جو بار بار دیکھ رہے تھے، محب چاہتا ہے کہ محبوب میری طرف تکتا رہے، اور جیسے وہ نگاہ اٹھا کے میری طرف دیکھے تو محب چاہتا ہے کہ میں بھی اس کا حسین چہرہ دیکھتا رہوں. اور یہ میرا تخیل نہیں ہے، یہ میرا خیال نہیں ہے، یہ میرا تراشیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، بے شک اے ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی چہرہ اقدس کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. نرا دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی سیگا ماضی کے ساتھ نہیں فرمایا، قد لگا کے اس کے لیے بھی فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں. تو 1400 سال پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے. قرآن مجید کی آیت آج بھی جب مخاطب ہوتی ہے اور ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہی کلمات ہیں. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے میرے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ نظارہ اتنا حسین اور اتنا اعلیٰ ہے جس کو قرآن مجید نے کوئی قصہ پارینہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہوئے اس لمحے کو ان کلمات کے ساتھ جاری اور ساری کر دیا محبوب ہم آپ کے چہرے اقدس کو آسمان کی طرف اٹھنا ہوا دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم آپ کو، ابھی ہم آپ کو ضرور، تاکید لگا کے فرمایا ضرور آپ کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر آپ چاہتے ہیں. ترضاها، آپ کی رضا ہے، آپ کی خوشنودی ہے. تو تحویل قبلہ میں بھی چاہت مصطفیٰ اور خوشنودی مصطفیٰ کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. اور پھر اللہ پاک نے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ میرا حبیب اب نماز مکمل کر لے، نماز مکمل کر لے، اگلی نماز جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھ لینا. حضور چاہتے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے جو اللہ فرما رہا ہے اگلے حصے میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی آپ اپنا چہرہ اقدس مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور کی خوشنودی یہ ہے، حضور کی چاہت اور حضور کی مرضی یہ ہے کہ نماز مکمل ہونے کے بعد نہیں، اے اللہ میری خوشی یہ ہے کہ ابھی میرا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا جاؤ، میری بقیہ نماز ابھی سے بیت اللہ شریف کی طرف ادا ہو. سو اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو میرے حبیب اپنا چہرہ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے. اب صحابہ کو خبر نہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، نہ حضور نے ان کو بیان فرمایا، بس یہ وحی اتر آئی، حضور نے اسی لمحے اپنا چہرہ ادھر سے ہٹا کے ادھر کر دیا، اپوزٹ ہو گئے. اس واقعے کی تفصیل اور جزیات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میں صرف ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. فَتَرْضَىٰ، آپ خوش ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ ہے کہ اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رضا کس بات میں ہے، آپ کی خوشنودی کس امر میں ہے؟ یہ جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ خوش ہو جائیں گے، تو کیا دے گا، آپ کیا لیں گے؟
جنت کے کتنے انعامات، جنت کے کتنے اعلیٰ درجات، کتنی شانیں، کتنے مقامات آپ اپنے لیے چاہیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ عطا سے تو یہی مقصود سمجھ میں آتی نا بات، کہ کوئی کسی کو نوازتا جائے، دیتا جائے حتیٰ کہ اس کی جھولی بھر دے تو وہ خوش ہو جائے کہ مجھے اتنا درجہ، اتنا رتبہ اور اتنی نعمتوں سے نواز دیا گیا۔ لیکن قربان جائیں، یہ سوال صحابہ نے حضور کے سامنے رکھا، آقا آپ کب راضی ہوں گے اور کیسے راضی ہوں گے، کس بات پر راضی ہوں گے، آپ کی رضا کس بات میں ہوگی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا واللہ لا ارضى وواحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد جہنم میں پیچھے رہے گا۔ ایک فرد بھی جب تک جہنم میں باقی ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی میری رضا اس میں ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ، اس کی تفسیر میں میرے محبوب نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ میری خوشنودی یہ نہیں ہے کہ میرے درجے بلند کر دیے جائیں، میرے درجے تو یقیناً پہلے ہی بلند ہے، وہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ نے جس شان سے حضور کو نوازا ہے اس شان کا حامل تو کوئی اور ہے ہی نہیں، لیکن حشر میں میری رضا یہ ہوگی، میری خوشنودی یہ ہوگی کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ رہے، میرے ساری امت جنت میں چلی جائے، میری خوشی اس بات پہ ہوگی۔ اور جب تک اللہ یہ میری خوشنودی پوری نہیں کرے گا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم۔ حاضر محترم، جناب قبلہ پروفیسر جمیل احمد صاحب نے آج فون کر کے مجھے یہ موضوع دیا ہے۔ کل ہم اس پر سرسری گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آج کی گفتگو میں بھی یہی موضوع بیان کیا جائے، تو میں نے موضوع واس سورہ والضحیٰ کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اب ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ازل تا ابد، اول تا آخر، سب کچھ دامن مصطفیٰ میں ہے۔ کائنات کی ابتدا و انتہا سب کچھ دامن مصطفیٰ میں ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ ابتدا بھی میرا مصطفیٰ ہے اور انتہا بھی میرا مصطفیٰ ہے، آغاز بھی حضور ہیں اور کمال بھی حضور ہیں۔ کوئی جہان، کوئی حصہ ازل سے لے کے ابد تک ایسا نہیں ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خارج ہو، حضور کی توجہات سے خارج ہو۔ جس طرح اللہ اپنی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ اب جہان کتنے ہیں کوئی اندازہ ہے؟ پھر جہانوں میں مخلوقات کتنی ہیں کوئی اندازہ ہے؟ سادہ سی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم انسان یہ سارے ملیں تو ایک عالم انسان کہلائے گا۔ ایک انسان ایک شے ہے، سارے انسان ان کو آپ جمع کر لیں، ملائیں تو یہ ایک عالم انسان بنے گا۔ اسی طرح جن ہے ایک، باقی جنات سارے اس کے ساتھ ملیں تو وہ ایک عالم جنات بنے گا۔ نباتات، جمادات، حیوانات، ملائک، خلائق، آبی اور خشکی، یہ ساری مخلوقات جن کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ ساری مخلوقات پر مشتمل سینکڑوں نہیں ہزاروں عوالم بنتے ہیں، اور ان کی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات بنتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی ذرہ کائنات ایسا نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے تحت الثری سے لے کے فوق العرش تک، ہر چیز اللہ کی ربوبیت کے دائرے میں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جس طرح
کوئی ذرہ کائنات اور کوئی خطہ کائنات اور کوئی وجود کائنات، کوئی ہستی کائنات اللہ کی ربوبیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی مکان و لامکان اور اس کا کوئی حصہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خارج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اپنی وہ بات کرتا ہے تو فرماتا ہے رب العالمین، مصطفیٰ کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے رحمت للعالمین۔ آئینہ ایک ہی ہے، ایک طرف دیکھیں تو رب العالمین ہے، آئینے کی دوسری سمت دیکھیں تو رحمت للعالمین ہے۔ تو کوئی حصہ حضور کی رحمت سے خارج نہیں ہے، ازل تا ابد حضور کے ہی جلوے ہیں، حضور کے ہی نظارے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی محاسن اس ساری کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ جب حشر برپا ہوگا تب بھی حضور کی شان اقدس، حشر کا آغاز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، وہاں بھی ابتدا حضور سے ہوگی۔ حضور فرماتے سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، پھر میرے ساتھ ابو بکر و عمر اٹھیں گے، پھر باقی لوگ شامل ہو جائیں گے۔ حاضرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے قبر مبارک سے باہر تشریف لانا یہ آغاز حشر کے لیے ہوگا۔ حشر کا آغاز حضور کی زیارت سے ہوگا، دوسرے لفظوں میں حشر کا آغاز بولیے حضور کی زیارت سے ہوگا۔ زیارت سے کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ امت گھبرا کے اپنی قبروں سے اٹھے گی، پریشان حالی میں اٹھے گی، لیکن جیسے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے تو ان کی پریشانی اور ان کی گھبراہٹیں جاتی رہیں گی۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے صحیح بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سیاہ ستہ میں احادیث ہیں کثرت کے ساتھ، پھر مجھے وہ مقام عطا کیا جائے گا جہاں میں کھڑا ہوں گا، اور وہ مقام مقام محمود ہے، وہی مقام مقام شفاعت ہے۔ پھر اولین و آخرین اس مقام پر میری حمد کریں، انا اکرم الاولین والآخرین یوم القیامہ، فرمایا سب میں سے اعلیٰ و افضل قیامت والے دن میں ہوں گا، ولا فخر، مگر فخر نہیں کرتا۔ یہ طویل حدیث پاک ہے جس میں حضور نے اپنی شفاعت کا فرمایا، حضور نے اپنے خطیب ہونے کا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں انا اول خطیب ہوں، انا اول خطیب ہوں، قیامت والے دن سب سے پہلا خطاب میرا ہوگا، قیامت کا خطیب اول میں ہوں گا۔ اور انا مبشرہم اذا یئسوا، جب لوگ مایوس اور پریشان ہوں گے ان کو دلاسا دینے والا میں ہوں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، اور فرمایا سب سے پہلا شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا، ولا فخر، مگر فخر نہیں کرتا۔ تو شفیع بھی حضور، آغاز بھی حضور سے، حمد بھی حضور کی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس دن لوگ اس طرح سے ہوں گے جس طرح دریا کی موجیں، دریا کی لہریں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اور امام بخاری اس حدیث کو 6 مرتبہ بخاری میں لائے ہیں مختلف مقامات پر۔ پھر یہی حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، پھر دیگر کتب سیر میں، دیگر کتب احادیث میں اس کی تخریج کی گئی۔ سب نے اس کو بیان کیا، ائمہ کرام نے، مفسرین کرام نے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، قیامت والے دن لوگ دریا کی موجوں کی طرح ہوں گے۔ اذا کان یوم القیامہ ماج الناس بعضهم فی بعض، جس طرح دریا کی لہریں بے قرار ہوتی ہیں، کبھی ادھر نکل گئیں تو کبھی ادھر نکل گئیں، جس طرح دریا کی لہروں میں، موجوں میں بے قراری ہوتی، لوگ اس طرح سے بے قرار ہوں گے۔ اور وہ سارے شفیع ڈھونڈیں گے کہ آج کوئی ایسا مل جائے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش طلب کرے۔
اور اللہ ہمیں بخش دے۔ پھر وہ جمع ہو کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فَيَأْتُونَ إِلَىٰ آدم، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے آ کے عرض کریں گے اشفع لنا الی ربک، اے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کیجیے، اللہ کے حضور ہماری سفارش کیجیے، درخواست کیجیے ہمارے لیے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا ولکن علیکم بابراہیم فإنہ خلیل الرحمن، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں، لست لہا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ شفاعت کرنا آج کے دن، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج کے دن شفاعت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور میں اس کام کے لیے منتخب نہیں ہوں۔ ہاں تم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کی بڑی شان ہے، وہ اللہ کے خلیل ہوئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ إِلَىٰ خلیل إِلَىٰ ابراہیم، سارے جمع ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، ساری امتیں اکٹھی ہیں، کوئی ایک فرد نہیں، ساری امت جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا ولکن علیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، یہ میرا منصب بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، ان کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ فَيَأْتُونَ إِلَىٰ مُوسَىٰ، سارے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں، یہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا ولکن علیکم بعیسیٰ فإنہ روح اللہ وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ روح اللہ ہے اور اس کا کلمہ ہے، اللہ نے ان کو بڑی شان اور بڑی قدر و منزلت عطا کی ہے، ان کے پاس جا کے یہ سوال کرو۔ وہ سب پھر ان کے پاس آ کے کہیں گے اشفع لنا الی ربک، ہر پیغمبر سے یہی سوال کریں گے اشفع لنا الی ربک، اشفع لنا الی ربک، ہر پیغمبر یہی کہیں گے لست لہا لست لہا لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں، فلاں کے پاس چلے جاؤ، میں نہیں ہوں، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں فَيَأْتِي، پھر وہ میرے پاس آئیں گے، مجھے آ کے جب عرض کریں گے تو میں کہوں گا انا لہا، ہر کسی نے کہا لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ آج اللہ کی حضور درخواست پیش کرنا، شفاعت کرنا، یہ ہمارا منصب اور ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ دوسروں کے پاس جاؤ، ایک دوسرے کے پاس بھیجتا چلا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں سب کے پاس پھر آ کر جب میرے پاس آئیں گے، یعنی در مصطفیٰ پہ آ جائیں گے، تو در مصطفیٰ ہی واحد وہ مقام ہوگا جہاں حضور پھر فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں، انا لہا، یہ کام میرا ہی ہے، یہ منصب میرا ہے، یہ مقام میرا ہے۔ دوسری احادیث میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساری امتیں، سارے انبیاء مل کر حضور کی حمد کریں گے، اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی حمد کروں گا، سارے مل کر میری حمد کریں گے اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ اللہ پاک مجھے فرمائے گا میرے حبیب میری حمد تو بیان کر، میری تعریف تو بیان کر، میں تجھ سے اپنی حمد سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم، حضور فرماتے ہیں جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ اس کام کے لیے میں ہوں، انا لہا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اجازت طلب کروں گا،
اللہ پاک سے عرض کروں گا باری تعالی مجھے اجازت دے دے، مجھے اجازت دے کہ میں تیری بارگاہ میں ایک سوال عرض کر سکوں، شفاعت کروں، اجازت دے۔ اللہ پاک مجھے اجازت عطا فرما دے گا اور پھر مجھے ایسے کلمات حمد عطا فرمائے گا، ارشاد باری تعالی ہوگا میرے حبیب ان کلمات کے ساتھ میری حمد بیان کرو، وہ کلمات بھی حضور کو اللہ عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا لا تحضرنی الان، وہ کلمات مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہیں، یعنی وہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص عطا فرمائے گا، اور اس دن ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور جب میں اللہ کی حمد بیان کر چکوں گا وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، پھر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ حاضرین محترم، اب یہاں پہ حدیث پاک کو روک کے میں تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سارے لوگ، ساری امتیں کیا خود بخود حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلی جائیں گی؟ سوال ہے۔ ان کے دل میں کوئی ڈالے گا، اور کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا، اور پھر وہ شفیع ڈھونڈیں گی اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، سارے نبیوں کے پاس جائیں گی، تو انبیاء علیہ السلام انہیں اس دن توحید نہیں سکھائیں گے کہ بھئی ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سامنے ہے۔ دنیا میں تو چلو اللہ نظر نہیں آتا تھا، مخفی تھا، یوں تو اس کے نظارے ہر طرف ہر سمت بکھرے ہوئے تھے، تمہارا ایمان تمہارا تیقن اس درجے کا نہیں تھا، لیکن اب تو اللہ بالکل سامنے جلوہ گر ہے، تو اللہ کے ہوتے ہوئے تم ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ سیدھا جا کے اللہ سے درخواست کرو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارا جو معاف کر دے، ہماری خطائیں گناہ بخش دے۔ اللہ سے جا کے سیدھا خود جا کے عرض کر لو۔ لیکن کوئی پیغمبر یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے پاس جاؤ، بلکہ ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کی طرف بھیجے گا، ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کی طرف بھیجے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی کبھی یہ تعلیم رہی ہی نہیں ہے کہ وہ سیدھا بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں، نہیں، وہ خود اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، پھر بندے جب نبی کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہی واسطہ پھر انہیں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے۔ اور اس دن تو معاملہ یہ تھا کہ اس دن تو خود انبیاء علیہ السلام بھی آج کسی اور واسطے کی متلاشی ہیں۔ آج ہر پیغمبر وہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش نہیں کر رہا، بلکہ وہ کسی اور شفیع کی تلاش میں ہے، اور وہ شفیع رفتہ رفتہ سب کے پاس بھیج کر کے پتہ چلتا ہے کہ وہ شفیع اگر سیدھا حضور کے پاس بھیج دیتے تو کوئی خیال کرتا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی شفاعت کر سکتے تھے آج، کوئی خیال کرتا کہ آدم بھی شفاعت کر سکتے تھے آج، کوئی خیال کرتا کہ ابراہیم بھی شفاعت کر سکتے تھے۔ سب کے پاس گھما پھرا کے لست لہا کا جواب دلا کر در مصطفیٰ پہ لا کے اس لیے جھکایا ہے کہ آج صرف اور صرف شفاعت کرے گا تو صرف محمد مصطفیٰ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وسیلہ اعظم بنے گا تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ بنے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو انبیاء علیہ السلام نے انہیں ایک نبی سے دوسرے نبی کا در دکھایا، حتیٰ کہ وہ سارے دروں سے گھوم پھر کر کے در مصطفیٰ پہ آن پہنچے، پتہ چلا، اور حضور فرما دیتے کہ بھئی تم یہ کیا کرتے پھر رہے ہو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اللہ ناراض ہو جاتا، اللہ غضب میں آ جاتا، یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ آج میرے سامنے ہی شرک کرنا شروع کر دیا ہے، غیر خدا سے جا کے وسیلہ تلاش کرتے پھرتے ہو، میں تمہارے سامنے ہوں، آؤ مجھ سے مانگو۔ نہ اللہ یہ فرمائے گا، بلکہ اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال کر ان کو یہ عقیدہ قیامت والے دن کلیئر کر دے گا
کہ میں ہی عطا کرنے والا ہوں، لیکن سنو صدقہ محمد کا، صدقہ محمد کا، میں ہی بخشنے والا ہوں مگر صدقہ محمد کا، میں ہی دینے والا ہوں مگر صدقہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو حضور کے پاس آ جائیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک۔ جب حضور سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ پاک حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا ارفع رأسک، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے، ارفع رأسک، اپنا سر انور اٹھائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جس کا بڑا پیارا مفہوم الشاہ بیان کرتے ہیں کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اقدس دکھائیے، اپنا مکھڑا دکھائیے، کیونکہ جب کوئی شخص سجدے سے اپنا منہ اٹھا کے اوپر دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کی سب سے پہلی نظر کہاں پڑتی ہے؟ چہرے پہ پڑتی ہے۔ سجدے میں ہے محبوب تو سب سے پہلی بات کہی، فرمایا ارفع رأسک۔ یہ نہیں کہ سجدے کے اندر ہی پڑے پوچھ لیا میرے محبوب کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے، کیا بات کہنا چاہتے ہو، نہیں، بلکہ فرمایا ارفع رأسک، محبوب بات کر میرے سامنے، تاکہ میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، اور مجھے دیکھتے ہوئے مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ، مجھ سے بات کہہ۔ تو پہلی بات فرمایا ارفع رأسک، پھر دوسری بات ارشاد فرمائی وقل یسمع لک، میرے حبیب کہیے سنا جائے گا۔ یسمع لکا، لاکا کا مطلب ہوتا ہے تیری خاطر، لاکا کا معنی کیا ہے؟ تیری خاطر۔ اگر بات فقط اتنی کہہ دی جاتی یسمع، سنا جائے گا، بات تب بھی پوری تھی۔ وقل یسمع لکا، محبوب ارشاد فرمائیے آپ کی بات آپ کی خاطر سنی جائے گی۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب آپ کا ذکر ہم نے آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اسی طرح اللہ قیامت والے دن فرمائے گا وقل یسمع لک، میرے محبوب ارشاد فرمائیے آپ کی خاطر آپ کی بات سنی جائے گی۔ یہ کیوں فرمایا وقل یسمع لک؟ اللہ پاک تو کہے بغیر بھی جانتا ہے۔ اتریے نا ذرا احادیث کے اندر، اس لفظ کے اندر، اللہ کہے بغیر کیا نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے کہ حبیب کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا لانا چاہتا ہے، سوال کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش و آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں ان کلمات کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہمیں پتا ہے تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے ہم عطا کرتے ہیں، نہیں، فرمایا میرے محبوب اگر تو سنانا چاہتا ہے تو ہم بھی تجھے سننا چاہتے ہیں۔ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ کا مفہوم یہ بنا محبوب اگر تو سنانا چاہتا ہے تو ہم بھی تجھے سننا چاہتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا سل تُعْطَى، یہ دونوں ساتھ ساتھ لفظ آئے، قُلْ يُسْمَعْ لَكَ، محبوب ارشاد فرمائیے سنا جائے گا۔ اکیلا یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہیے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سن رہا ہوں میں انہو هو السمیع البصیر کا پیغام دے چکا ہوں، مجھ سے زیادہ کون سننے والا اور دیکھنے اور جاننے والا ہے، تو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فقط اتنا ارشاد فرما دینا ہی کافی تھا، قل، محبوب بول، بات کر، ارشاد فرما۔ لیکن یسمع لک کہہ کر کے یہ تسلی مصطفیٰ ہے، یہ تشفی مصطفیٰ ہے، یہ محبوب کی خوشنودی ہے جس کی خاطر فرمایا جا رہا ہے یسمع لک، محبوب تجھے سنا جائے گا، ہم مشتاق ہیں تیرے بول کو سننے کے۔ اسی طرح فرمایا سل تُعْطَى، محبوب سوال کر عطا کیا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب مانگ، سل، بس بات ختم، مانگ، یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، مانگ، بات اتنی کافی ہے، لیکن اللہ ساتھ ہی فرما رہا ہے محبوب سل تُعْطَى، محبوب مانگ، رد نہیں کیا جائے گا۔
سل تو ہوتا، اب سل کوئی جب مانگتا ہے تو دینے والے کی مرضی ہے دے یا نہ دے. سل تو ہوتا کہہ کر کے یہ واضح کر دیا محبوب رد نہیں کیا جائے گا، جھولی بھر دی جائے گی. ہمیں آج یہ بزم محشر منعقد کرنے کی اپنے لیے کوئی ضرورت نہ تھی. ہم خدا وحدہ لا شریک ہیں، ہمیں کو سجدہ کرے یا نہ کرے ہماری خدائی میں فرق نہیں آتا. ہماری شان سجدہ کرنے سے نہ بڑھتی ہے نہ سجدہ نہ کرنے سے گھٹتی ہے. کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے ہماری شان میں فرق نہیں آتا. میرے محبوب بات یہ ہے آج اگر تو نے کچھ مانگا ہے تو ہم اس وقت تک عطا کرتے چلے جائیں گے جب تک تیرے ہاتھ اٹھتے رہیں گے. یعنی یہ دن یہ بزم ہم نے سجائی اس لیے ہے. سلطتا وشفا تو شفا، چوتھے کلمات ارشاد فرمائے اور ہر وہی بات کہی جو حضور کہنا چاہتے تھے، پہلے ہی ارشاد فرما دی. وشفا تو شفا، میرے محبوب شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی. اب اگر کوئی اور بات حضور عرض کرنا چاہتے تو سر انور اٹھا کے کہتے کہ نہیں باری تعالیٰ یہ چیزیں نہیں، میں تو فلاں بات کہنا چاہتا ہوں. غور کیجئے، میں تو یہ نہیں فلاں بات کہنا چاہتا ہوں. ان ساری باتوں کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی بات کی، ساری باتوں کا ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں سوال رکھا، رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی، اے میرے پروردگار میری امت، اے میرے پروردگار میری امت. یعنی اللہ جانتا ہے کہ میرے محبوب کے دل میں کیا ہے، میرا محبوب کیا مانگنا چاہتا ہے. تو اگر کسی کے دل کی بات آپ کہہ دیں اس کے کہے بغیر، ابھی اس نے اظہار بھی نہ کیا ہو، ایسا ہوتا ہے ہمیں کسی ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے آیا فلاں بندہ، تو ہم اس کے آتے ہی کہہ دیں کہ بھی تمہارا کام ہو گیا، تو اس کی خوشی کی انتہا. اللہ تبارک و تعالی ابھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور اٹھا کے کچھ بھی عرض نہیں کیا، اس سے پہلے جتنی باتیں حضور کے دل میں تھیں اللہ نے ہر بات کہہ کر اس کا جواب بھی ساتھ مرحمت فرما دیا. میرے محبوب ارفع رأسک وقل یسمع لک سلطوتا وشفا تو شفا، میرے محبوب سر انور اٹھا کے بات کیجئے آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کلام رب امتی رب امتی، اے میرے پروردگار میری امت میری امت. حضرت محترم یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، میں نے رات بھی عرض کیا تھا. حضور فقط یہ کیوں فرمائیں گے رب امتی رب امتی، آگے عرض بھی کرتے نا کہ باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، اغفر امتی، یہ کلمات آتے ساتھ اغفر امتی. اور بھی کلمات کہے جا سکتے تھے، میری امت کے درجات کو بلند کر دے. صرف امتی امتی کے الفاظ کہے، یہ حضور کی محبت ہے اس امت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس محبت کی انتہا اور درجہ کمال یہ ہے جس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں گا. اگر کسی کا کوئی بچہ کوئی پیارا اگر کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی جان جا رہی ہے، بچہ ڈوب رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، تو گلے میں آواز پھنس جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ لوگوں بات سنو میرے بچے کو آ کر بچاؤ، اتنی بات آپ نہیں کہہ سکو گے. بچے سے محبت اور شفقت کا عالم یہ ہوگا کہ فقط یہی آواز نکلے گی میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ، بس یہی الفاظ نکلیں گے، ساتھ میں یہ الفاظ نہیں آئیں گے کہ اسے آ کے بچاؤ. اتنی بات کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. یہ محبت ہے انتہا درجے کی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں رب امتی یہ عرض کر کے اپنی اس محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میرے مولا میری امت میری امت. سبحان اللہ، قربان جائیں. حاضر محترم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیے، فانطلق جائیے، فاخرج منہا
اور جہنم سے ایسے لوگوں کو نکال لائیے من کان فی قلبہ شعیرۃ مثقال شعیرۃ من ایمان، جن کے دلوں کے اندر جو کے برابر ایمان ہے، جن کے دلوں میں بولیے جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، ان کو نکال کر جنت میں ڈال دیجیے، خود جائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا، ایسا ہی کروں گا، ثم اعود، پھر واپس آؤں گا، اور واپس آ کر پھر میں اللہ کی انہی کلمات کے ساتھ حمد کروں گا، فاحمدہ بتلک المحامد، وہ جو اللہ الفاظ عطا کیے ہوں گے پھر وہی الفاظ دہراؤں گا، واخر لہ ساجدا، اس کے بعد پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر سجدہ ریز ہو جاؤں، پھر اسی طرح سے اللہ کلام فرمائے گا چاروں باتیں، ارفع رأسک وقل یسمع لک سل تؤتی واشفع تشفع، پھر حضور فرماتے ہیں میں اٹھ کر عرض کروں گا رب امتی رب امتی، اللہ پاک پھر ارشاد فرمائے گا فانطلق فاخرج منها من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، پہلے فرمایا شعیرۃ، اب فرمایا ذرۃ او خردلۃ، پہلے کہا جو کے دانے کے برابر، اب فرمایا ذرے کے برابر یا رائی کے برابر، ذرے کے برابر یا رائی کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے، میرے حبیب جائیے اور جا کر اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیجیے۔ حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا، فانطلقوا فافعلوا، میں جاؤں گا ایسا ہی کروں گا، ثم اعود، پھر واپس آؤں گا، یعنی وہاں سے جائیں گے حضور اور جا کر کے جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں ڈال کر پھر آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ گویا یہ جو جانے اور آنے میں وقت خرچ ہو رہا ہے، اس میں اللہ بھی منتظر ہے، ابھی میرا حبیب دوبارہ واپس آئے گا۔ غور کیجئے تھوڑا سا، میرا حبیب ابھی گیا ہے، ابھی واپس تشریف لے آئے گا، پھر آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تیسری بار اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ اسی طرح سے فرمائے گا، پھر میں اسی طرح سے عرض کروں گا، اللہ پاک پھر فرمائے گا میرے حبیب من کان فی قلبہ، پہلے بات تھی جو کے دانے، پھر کہا ذرہ اور رائی، اب کہا ادنا ادنا مثقال حبۃ من خردل، میرے حبیب جو نہیں، رائی نہیں، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال۔ حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا ایسا ہی کروں گا، آ کے چوتھی بار اللہ کی حضور پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اب یہاں میں حدیث پاک کو روکتا ہوں، چوتھے سجدے کے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بار بار سجدے کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ ایک ہی بار اللہ پاک ساری امت کے بخشنے کا اعلان فرما دیتا میرے حبیب جاؤ آپ کی ساری امت کو بخش دیا گیا ہے، اے حبیب اب تو سر سجدے سے اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ تو یہ پہلے مرحلے میں ہو جاتا، یہ بار بار سجدے اور بار بار یہ بات، دراصل اس میں صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا بھی اشتیاق ہے، میرا حبیب میری بارگاہ میں بار بار سجدہ ریز ہوتا رہے اور بار بار میری حمد بھی کرتا رہے۔ اللہ کے اختیار میں، قبضہ و قدرت میں پہلی بار اشارہ وقت دیتا، اللہ ہی کا اشارہ، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی بادشاہت، اس دن کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے، آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ تو بات یہ ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں فرما دیتا، تو پہلے مرحلے میں کیوں نہیں فرمایا؟ بار بار سجدے اس لیے کروا رہا ہے کہ محبوب سے بار بار بات ہوتی رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا حبیب بار بار میری حمد کرتا رہے، میں بار بار اس کے سوال پر عطا کرتا رہوں، یعنی محب کو محبوب کے سوال پر عطا کا بھی لطف آ رہا ہے، محبوب بار بار سوال کرے، میں بار بار لٹاتا رہوں، وہ کہتا رہے میں دیتا رہوں، حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ جب حضور سجدہ ریز ہوں گے تو پھر وہی کلمات، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے سے اٹھا کے عرض کروں گا رب اذن لی فیمن قال لا الہ الا اللہ، باری تعالیٰ مجھے اس کی بھی اجازت دے دے جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ پہلے تھی قلب کے اندر ایمان کی بات،
اس کے تھے درجات۔ اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے قلب میں کیفیت ایمان سے بھی واقف اور آگاہ ہے۔ جو دنیا میں یہ کہتے رہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہاں سے وہاں کی خبر نہیں ہے، اس کو آج تو کم از کم یہ پہچان ہو جائے گی، اے دیوار کے پیچھے سے بے خبری کی بات کرنے والے اور ان کو ہمیشہ بے خبر جاننے والے، آج سن وہ کملی والا تو تجھے تیرے خاندان سمیت، تیرے باپ دادا سمیت تیری کیفیت ایمان کے ساتھ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تو جہنم کے کس کونے میں پڑا ہے، وہاں سے نکال کر تیری کیفیت ایمان کے مطابق درجہ بدرجہ نکال کر لا رہا ہے، جس سے یہ پتا چلا ہے کہ میرے حبیب پر کبھی پردہ تھا ہی نہیں، بلکہ سب کچھ منکشف تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی تو ہر کسی کو اس کے ایمان کے مطابق نکال کے جنت میں لا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایمان کی بات تھی، اتنا اتنا اتنا، اب آخری مرحلے میں ایمان کی بات نہیں آئی، فقط یہ بات کہی ہے رب اذلی فیمن قال لا الہ الا اللہ، میرے حبیب میرے باری تعالیٰ اس کی بھی اجازت دے دے جس کی زبان پر یہ کلمہ آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اس سے مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زبان پر آیا ہے، اندر نہیں گیا، ایمان نہیں بنا۔ سنیے میری بات، ایمان نہیں بنا۔ پہلے درجوں میں ایمان کی بات ہوتی رہی، اور ایمان کے درجوں میں بھی اس درجے کی بات ہوئی کہ رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اسے بھی ہے میرے حبیب نکال کر جنت میں ڈال دیجئے۔ اور پھر آخری مرحلے میں ایمان کی بات نہیں آ رہی، میرے مصطفیٰ عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا، مجھے اس کی بھی اجازت دے دے، میرا کلمہ پڑھا ہے، تیرا نام لیا ہے، میرا نام لیا ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ جس کی زبان پہ تیرا یا میرا نام آیا ہے مل کر، اے اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنے کی اجازت دے دے۔ اللہ پاک اس پر فرمائے گا لیس لک من الامر، میرے حبیب یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے، یہ شان یہاں مرحلہ میری ذات پہ آ جاتا ہے، یہاں معاملہ ایمان کی جو حد تھی ختم ہو چکی، یہ حد فقط میں اتار سکتا ہوں، یہ معاملہ میرا تھا، لیکن بات چونکہ اے حبیب تو نے کرتی ہے، اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو دیں گے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ سو میرے حبیب آپ راضی اگر اس بات سے ہوتے ہیں تو اللہ فرمائے گا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي، اللہ 4 قسمیں کھا کے فرمائے گا محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جبروت کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی عظمت کی قسم، لَأَخْرُجَنَّ مِنْهَا فَيَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں اس کو بھی ضرور جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ حاضرین محترم، آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں، سارے بخشے گئے، ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہا، تو کیا اللہ خود ان کو حکم دے کے جنت میں نہیں بھیج سکتا تھا کہ جاؤ بھائی جنت میں چلے جاؤ؟ یا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالو؟ حضور سے کیوں کہا کہ آپ جائیں اور جا کر خود ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں؟ اس لیے کہ اگر وہ جنت میں آ جاتے تو پھر آ کے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے، پھر آپس میں باتیں کرتے، کوئی کہتا بھئی تم کیسے آ گئے جنت میں؟ وہ کہتا میری سزا ختم ہو گئی تھی سو اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ تم کیسے آ گئے؟ وہ کہتا کہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اس لیے اللہ نے مجھے بخش دیا، معاف کر کے جنت میں بھیج دیا۔ تم کیسے آ گئے؟ وہ کہتا کہ اللہ پاک نے چاہا کہ اس کو چھوڑ دے، مجھے بھی چھوڑ دیا۔ بس اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب آپ خود جائیں اور جا کے نکال کے ان کو جنت میں ڈال آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو مجھے تم پر رحم آیا ہے، نہ تمہاری سزا ختم ہوئی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ میرا کملی والا ہے جو اپنی رحمت کے باعث اس کی شفاعت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال رہا ہے، یہ میرا حبیب۔ تو اس دن دراصل ان سب کو یہ شان مصطفیٰ دکھانے کی خاطر
اللہ پاک حضور سے فرمائے گا خود جا کے ان کو، تاکہ پتہ چلے نا کون نکال رہا ہے، تو ڈالا میں نے ہے، نکال مصطفیٰ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو جہنم میں پھینک دیا تھا، جلتے رہو مرتے رہو سڑتے رہو، یہ مصطفیٰ ہے جنہیں تم پر پیار آیا ہے اور رحم آیا ہے، وہ کملی والا میری بارگاہ میں آ کے عرض کر رہا ہے۔ سو ان کے بول کو موڑ نہیں ہے، بلکہ ان کے بول کو میں قبولیت کا وعدہ دے چکا ہوں، سو ان کے ہر بول کے بدلے میں جتنی وہ شفاعت آج مانگتے جائیں گے اتنی عطا کرتا چلا جاؤں گا، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں میری امت کا ایک فرد بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جو جہنم میں اللہ کے عذاب کا مستحق رہے، میں سب کو نکال کے جنت میں لے جاؤں گا۔ بس بات ختم کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار اس پر دو ایک پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق یعنی اللہ کی بارگاہ میں، مجدہ کہتے خوشخبری کو، پیش حق مجدہ شفاعت کا یعنی شفاعت کی خوشخبری سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضور کی آنکھوں میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں گے، اتنا کرم، اتنی نعمت، اتنا احسان، اللہ کا اتنا فضل، ایک فرد بھی پیچھے باقی نہیں چھوڑا، حضور کے کہنے پر سب کو نکال کے جنت میں ڈال دیا ہے، اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہم ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور حاضرین محترم پھر آپ فرماتے ہیں وسعتیں بخشی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں بخشی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، لو وہ آ گئے مسکراتے ہوئے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آ گئے مسکراتے ہوئے ہم اسیروں کی طرف، یعنی اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ محشر کا دن ہوگا، اور محشر کے دن کوئی منادی ندا دے گا، کوئی کہنے والا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ رہا ہوگا حضرات محترم اے اہل محشر ایک ضروری اعلان سنو، وہ دیکھو سواری مصطفیٰ آ رہی ہے، وہ دیکھو غمخوار امت اور شفیع امت تشریف لا رہے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرو، اور پھر خرمن عصیاں پہ وہ اب بجلیاں گراتے جائیں گے، وہ جو ہمارے گناہ ہوں گے، ہمارے عیب جرم ہوں گے، ان پر وہ بجلیاں گراتے جائیں گے، یعنی اس طرح سے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے کہ گناہوں کے پلے میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، حضور ہمیں سارے گناہوں سے پاک اور صاف کر کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس شب اول ربیع الاول شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں محشر میں حضور کی شفاعت کا بیان، آقا کریم کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے، اور اللہ کریم ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔